ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه مسلم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود پاک پڑھیں. اللهم بارك عليه. زمانے کے انقلابات ہیں یہ. ہر سال اس موقع پر ہماری مجلس میں حضرت مولانا سید مطیع الرحمن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود ہوا کرتے تھے. آج وہ نہیں ہیں، ان کی یادیں ہیں اور یقیناً ان کی توجہات بابرکات ہیں. اللہ پاک ان کے لگائے ہوئے گلشن کو اور ان کے جاری کیے ہوئے یہ سارے دین کے کاموں کو قیامت کی صبح تک کے لیے آباد و شاداب فرمائے. اللہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے ان کی قبر مبارک پر، ان کی تربت پر. اور ان کے بعد جو حضرات ہیں اللہ پاک قدم قدم پر ہر طرح سے ان کی مدد و نصرت فرمائے. ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے پڑھی ہے. اصل بیان انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا سید محمد زکریا شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ فرمائیں گے. اور ایسے ہی تشریف لائے ہوئے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب جو ہمارے جامعہ عبیدیہ کے ناظم تعلیمات اور بڑے ہیں، وہ بھی کچھ ارشاد فرمائیں گے. ان حضرات کی آمد سے پہلے کچھ وقت کے لیے آپ کے سامنے چند معروضات عرض کرنی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور سب کے لیے دنیا آخرت میں نفع کا ذریعہ بن جائے. اور اللہ ہمارے اس اجتماع کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے اور تقریباً سارے محدثین حضرات نے اس کی روایت کی ہے، اس کو روایت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سارے فساد کی جڑ اور اس کا علاج اس حدیث کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے. ہم جو کچھ بھی فساد دیکھ رہے ہیں ہماری سیاسی زندگی میں ہو، ملکی زندگی میں ہو، معاشرتی زندگی میں ہو، خاندانی زندگی میں ہو، ہر سمجھدار آدمی اس کی علت اور وجہ تلاش کرتا ہے اور کسی حد تک اس کی وجہ پا بھی لیتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے اندر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے عالم کے اندر جتنا بھی فساد ہے، چاہے انسان کی انفرادی زندگی میں ہے اور چاہے اجتماعی زندگی میں، ان تمام کا دار و مدار اور اس کی وجہ جو ہے وہ دلوں کا فساد ہے. دلوں کا فساد ہے، اندر کی خرابی ہے جو باہر ہمارے سامنے نظر آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ طبیب اعظم ہیں انسان کی روحانی زندگی کے لیے بھی، اور ہم تو کہتے ہیں جسمانی زندگی کے لیے بھی.
طبیب اعظم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے درمیان ارشاد فرمایا، الا غور سے سن لو، خبردار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ۔ یہ حضور کا ارشاد توجہ دلانے کے لیے ہے۔ حالانکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر پہلے ہی بہت زیادہ متوجہ ہو کر بیٹھتے تھے، خاموش ہو کے بیٹھتے تھے، اس فکر میں ہوتے تھے کہ کہیں آپ کا کوئی ارشاد آپ کی زبان سے نکلے اور ہم نہ سن سکیں۔ اس قدر خاموشی ہوتی تھی کہ پرندے کبھی کبھی ان کو پتھر سمجھ کر کے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اتنا باادب اور پرسکون انداز میں بیٹھتے تھے۔ پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا خبردار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، غور سے سن لو۔ صحابہ اور زیادہ متوجہ ہو گئے۔ پھر فرمایا، ان فی الجسد لمضغہ، دیکھو جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، مضغہ گوشت کا ٹکڑا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، فرمایا جب وہ درست ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، تو سارا جسم جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا، وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، فرمایا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، سارا جسم خراب۔ یہ بھی توجہ دلانے کا ایک انداز ہے کہ ابھی بتایا نہیں وہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کی منفعت اور اس کی مضرت ظاہر فرما دی۔ غور کرو، جب وہ صحیح ہو جائے گا تو سارا جسم درست صحیح، جب وہ خراب ہو جائے گا تو سارا جسم خراب۔ اور پھر فرمایا، الا غور سے سن لو، متنبہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ پھر اب آ کے فرمایا، الا وہی القلب، یاد رکھو وہ گوشت کا ٹکڑا انسان کا دل ہے، دل ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، آمین۔ جس دن یہ سینے کے اندر دھڑکنے والا گوشت کا ٹکڑا دل درست ہو جائے گا، یقین مانے، قسم کھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سارا جسم درست ہو جائے گا۔ جتنا بھی فساد ہے، ویسے عام طور سے بول دیتے ہیں نا، جہالت ہے، کم علمی ہے، حالانکہ آپ غور کریں تو جہالت کہاں ہے؟ دینی اعتبار سے بھی پہلے سے زیادہ مدرسے ہیں، پہلے سے زیادہ علماء تیار ہو رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی پہلے سے زیادہ یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، اسکول ہیں۔ پہلے پوری بستی کے اندر ایک حافظ صاحب ہوتا تھا، بلکہ بعض دفعہ پورے علاقے کے اندر کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا، مجبوراً جو ہے وہ سورت تراویح پڑھتے تھے۔ اب الحمدللہ ہر بستی کے اندر حفاظ، یہاں تک کہ حفاظ حضرات باقی رہ جاتے ہیں، سورت تراویح کا موقع ہی نہیں آتا، ان کو سنانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ علم تو ہے، علم تو پھیل رہا ہے، پھر بھی فساد، گھر کے اندر فساد، اپنے وجود کے اندر فساد، خرابی ہے۔ کہتے ہیں کم علمی کی وجہ سے، کہاں ہے کم علمی؟ علم تو عام ہے، علم پھیل رہا ہے۔ آپ غور کریں، تلاش کریں، تلاش کرتے کرتے اس نقطے پر پہنچیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں فرما دیا کہ وہ خرابی جو ہے نا، وہ اندر کے دل کی خرابی ہے۔ جب وہ خراب ہوتا ہے سارا جسم خراب، چاہے اوپر کا چوغا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اندر اگر خراب ہے تو خراب سارا جسم۔ یہ آنکھیں پھر بہکیں گی، یہ کان پھر کان میں ٹوٹی لگا کر کچھ اور ہی سنیں گے،
ان ہاتھوں کے ذریعے کوئی اور کام ہوگا، یہ قدم کہیں اور جائیں گے اللہ کی نافرمانی کی جانب۔ ساری خرابی کی جڑ جہاں بھی ہے، جہاں بھی ہے۔ اب چلے جائیں کسی دفتر میں، کہتے ہیں رشوت عام ہے۔ آفس کے اندر گئے، صاحب بیٹھا ہوا ہے، اس کا جو پی اے ہے، اس کا جو ملازم ہے، وہ فائل سامنے پیش کرتا ہے، پھر واپس آ کے کہتا ہے کہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ سامنے دکان سے جو ہے نا ماچس کی ڈبی لے آؤ۔ اب وہ جاتا ہے دکان پر، وہ کہتا ہے صاحب ایک ماچس کی ڈبی منگواتا ہے۔ وہ کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا، لائٹر کا دور ہے، تو ماچس کی ڈبی مانگ رہا ہے؟ اگر اس نے اسموکنگ میں کرنی ہے تو لائٹر ہے۔ وہ کہتا ہے ادھر آ میں بتاتا ہوں، مقصد یہ کہ اس کے اندر سے تیلیاں نکال دے، اس میں کچھ پیسے ویسے ڈال دے اور جا کے اس کو دے کے آئے، یہ مقصد ہے۔ اچھا وہ جو صاحب بیٹھا ہوا ہے، وہ جو صاحب بیٹھا ہوا، عجیب اتفاق ہے کہ اس کے کرسی کے سامنے اوپر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ نیچے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، اور ترجمہ کے آگے لکھا ہوا حدیث نبوی۔ آگے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے اور ساتھ لکھا ہے حدیث نبوی۔ وہ روزانہ اس کو پڑھتا ہے، لیکن یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کم علمی ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا، مسلمان نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھا ہوا مسلمان ہے، پھر بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ غور کریں یہ کہاں سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ تو پتہ لگا کہ بھئی اندر جو ہے نا، اندر دل وہ خراب ہے، اس کا ساری خرابیوں کی جائے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یہ جو ہمارا دل ہے نا جی، یہ دل، اس کی حیثیت اللہ پاک نے پورے جسم کے لیے بادشاہ کی سی بنائی ہوئی ہے۔ اور پہلے تو میں نے کسی کتاب کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ دل بادشاہ ہے، بادشاہ نیک ہو تو ساری عوام نیک ہوتی ہے، بادشاہ خراب ہو تو سارا ملک خراب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اجتماع کے موقع پر تشریف لے آئے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب کا دو رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت اونچی نسبت سے۔ انہوں نے باقاعدہ یہ حدیث بیان کی، فرمایا القلب ملک الجسد، فرمایا کہ یہ دل جو ہے یہ سارے جسم کا بادشاہ ہے، بادشاہ۔ یہ حدیث پیش کی، میں حیران ہوا کہ دیکھو ماشاءاللہ حدیث بھی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ اگر خراب ہو تو سارا ملک خراب، بادشاہ اگر درست ہو تو ساری سلطنت درست، عوام تک اس کے اثرات آئے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا تھا کتاب میں، وہ آپ کو سناتا ہوں، بچے بھی ہیں اور شوق سے سنیں گے۔ ایک بادشاہ تھا وہ شکار کا شوقین، حکومت سلطنت کا معاملہ سدھار کر کے ایک طرف کر کے وہ تقریباً ہر مہینے وہ نکلتا تھا 2-4-10 روز کے لیے شکار کرنا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ یاد رکھو یہ شکار کرنا چاہے مچھلی کا شکار ہو، چاہے پرندوں کا ہو، اور چاہے حلال جانوروں کا، جنگلی جانور، یہ حلال ہے، جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی اصول بتائے ہیں۔ اگر تیر کے ذریعے شکار کرتے ہو تو کن شکلوں میں وہ حلال ہے، کن شکلوں میں وہ حرام ہے۔ اگر باز کے ذریعے، شکرے کے ذریعے شکار کرتے ہو، اس کے بھی اصول بیان فرمائے۔ یہاں تک کہ اگر کتے کے ذریعے بھی شکار کرتے ہو تو اس کے بھی اصول بیان فرمائے۔ فی نفسی یہ حلال ہے۔ البتہ ایک بات حدیث میں آ رہی ہے جو ہمیں توجہ غور کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، من اتبع الصید فقد غفل، کہ جو شکار کے پیچھے پڑتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے، شکاری لوگ جو ہیں نا، ان کو اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی، اپنے کھانے کی فکر نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، بچپن میں ہم نے دیکھا، ہمیں بھی شوق تھا مچھلیاں کانٹے کے ذریعے شکار کرنے کا۔ تو
ڈال دی کنڈی. اب انتظار میں کھڑے ہیں, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزر گیا. کب وہ اس کی لکڑی ہلے, کب اس کو کھینچیں. کوئی کھانے کی چیز بھی لے آیا, وہ کھانا اسی طرح پڑا رہ گیا. آدمی غافل ہو جاتا ہے. شکار اگر حدود شریعہ میں اور فرائض میں غفلت نہ ہو تو جائز اور حلال ہے. بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, ہم تو شکار والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا ہے, بتایا. خیر وہ بادشاہ جو تھا وہ شکاری تھا. ایک مرتبہ وہ شکار کے لیے نکلا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. سارا دن شکار کرتا رہا, گھومتا رہا جنگل میں, نہیں ملا. شام کو دوپہر کے بعد اس کو ایک ہرن نظر آیا. اس نے سوچا چلو شکر ہے, اس کے پیچھے لگتے ہیں. دوڑا اس کے پیچھے, گھوڑے پر سوار تھا. اس کے ساتھی جو تھے وہ بھی دوڑے. اللہ کی شان, جب اس کے قریب جاتے تو وہ آگے بھاگ جاتا اور کچھ دور جا کر کے وہ کھڑا ہو جاتا. شوق اس کے اندر شکار کا تھا. اس نے سوچا کہ اس کو تو قابو کرنا ہی ہے, چنانچہ وہ شکار کے پیچھے دوڑا. بھاگتا رہا. وہ شکاری جانور آگے بھاگتا رہا, یہ بھاگتا رہا. نہ دستار کی فکر, نہ لباس کی فکر. جو ساتھی تھے اس کے ادھر ادھر والے, وہ بھی پیچھے ہی رہ گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ آخری مرتبہ جب شکار نظر آیا, دوڑتا ہوا پہنچا وہاں پر, اور وہ شکاری جانور پھر غائب. اب ہو رہی ہے شام. اب خیال ہوا کہ چلو آج محرومی ہی صحیح. واپس پلٹا. واپس جب آ رہا تھا تو اپنا حال دیکھا. بادشاہ تو لگتا ہی نہیں تھا, بال اس کے بکھر گئے, کپڑے پھٹ گئے اور گرد آلود, عام مسافر سا لگ رہا ہے. ساتھ دیکھا, پیچھے ساتھ آنے والے وہ بھی ختم, غائب, بھاگ گئے. اب واپس آ رہا ہے, بھوک بھی لگی ہوئی ہے, پیاس بھی لگی ہوئی ہے, بے انتہا. اب سوچ رہا ہے کدھر جاؤں, کھانے پینے کا انتظام کیسے ہو, کیا ہوگا. واپس آتے ہوئے اچانک اس کی نظر پڑی ایک باغ پر, اور جو باغ تھا وہ انار کے درختوں کا تھا. بڑا خوش ہوا, چلو یہاں کوئی نہ کوئی ہوگا, کچھ نہ کچھ میری ضیافت کرے گا, کچھ کھلائے پلائے گا. چنانچہ وہ باغ کے اندر داخل ہوا. باغ کے اندر جب داخل ہوا تو باغ کا جو ملازم تھا, نوجوان, بڑا خوبصورت, نیک, وہ قریب آیا. اب یہ کہتا ہے کہ میں کہوں میں بادشاہ ہوں. اس کے ذہن میں بات یہ تھی, یہ تو مانے گا نہیں, کیونکہ میرا حلیہ جو اس وقت ہے وہ تو بالکل پھٹیچر ہے, کون مانے گا میں بادشاہ ہوں. کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں, راستہ بھول گیا ہوں, مجھے بہت بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو مجھے کچھ کھلاؤ پلاؤ. اس نے کہا کہ ہاں ہاں ضرور, میرے مالک نے کہا ہوا کہ جو مسافر تیرے پاس آئے بھوکا ہو اسے کھلایا کرو, جو پیاسا ہے اسے پلایا کرو. چنانچہ وہ نوجوان آگے ہوا اور اس نے ایک درخت سے ایک انار توڑا. انار تو آپ سمجھتے ہیں نا, مشہور پھل ہے. جی جی. انار اس نے توڑا. اس کے پاس ایک پیالہ تھا, اس نے جلدی سے انار کا رس نکالا, کوئی ہوگا طریقہ اس کے پاس. اللہ کی شان, ایک انار سے اس کا جو پیالہ تھا وہ بھر گیا, لبریز ہو گیا. یہ جو بادشاہ بہت غور سے دیکھ رہا ہے, ایک انار میں اس کے رس میں اتنا بڑا پیالہ اس کے رس سے بھر گیا, یہ تو بڑا زبردست انار تھا. اس کو پیش کیا, اس نے پی لیا. اور وہ کہنے لگا کہ نوجوان, ایک انار میں یہ پیالہ بھر گیا, یہ کوئی خاص درخت ہے کہ ایک انار میں پورا پیالہ بھر گیا؟ وہ کہنے لگا نہیں, کوئی خاص درخت کی بات نہیں ہے, بلکہ میرے باغ کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان تمام کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر درخت کے ہر انار سے, اس کے رس سے یہ پیالہ جو ہے وہ بھر جاتا ہے. وہ بڑا حیران ہوا, ایسا زبردست باغ, یہ تو میرے پاس ہونا چاہیے, اس کو تو قومی تحویل میں لینا چاہیے. ہمارے پاس دوسرے ملک سے نمائندے آتے ہیں, ہم ان کو یہ باغ دکھائیں گے, بتائیں گے کہ دیکھو اس باغ کی یہ خصوصیت ہے. دل کے اندر اس نے سوچا اور پختہ ارادہ کیا کہ اب جب میں جاؤں گا تو پہلا کام یہ کروں گا
کہ اس باغ کو قومی تحویل میں لے لوں گا، چاہے اس کا مالک مانے یا نہ مانے، اس کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر نہیں راضی ہوا تو پھر بھی میں بادشاہ ہوں، میری سلطنت ہے، میری حکومت ہے، مجھے حق ہے جس چیز کو چاہوں میں حکومت کے حق میں ضبط کر لوں۔ پختہ ارادہ کر لیا۔ تھوڑی دیر بیٹھا رہا اور اب جانے کے قریب سوچا کہ اب جاتا ہوں واپس۔ تو اس نے کہا کہ نوجوان ایک پیالہ اور پلا دو۔ اب وہ نوجوان اٹھا اور اس نے انار توڑا، انار کا رس نکالا، پیالہ نہیں بھرا۔ یہ بادشاہ دیکھ رہا ہے غور سے۔ اس نے دوسرا انار توڑا، اس کا رس نکالا، تو پہلے سے زیادہ تو ہو گیا لیکن پیالہ پھر بھی نہیں بھرا۔ تیسرا انار توڑا، اس کا رس نکالا، تو اب پیالہ بھر گیا۔ یہ جو بادشاہ تھا کہنے لگا نوجوان تو شکل سے تو بڑا نیک نظر آتا ہے لیکن تو دروغ گو چھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ابھی تم نے کہا تھا کہ میرے باغ کے ہر انار سے اس کے رس سے پیالہ بھر جاتا ہے، ابھی تم نے کہا تھا، اور اب تم نے 3 انار توڑے پھر جا کے بھرا ہے، تو تم جھوٹ بھی بولتے ہو۔ تمہاری شکل تو بہت نیک نمازی لگتے ہو، بہت اچھی ہے۔ تو اس نے جو بات کہی وہ بتانی تھی۔ اس نے کہا کہ دیکھو پہلے تو یہی ہوتا رہا ہے کہ ہر انار سے میرا یہ پیالہ بھرتا ہے، لیکن اب نہیں ہو رہا ہے۔ لگتا ہے کہ ہمارا جو بادشاہ ہے شہر کے اندر، اس کی نیت میں کوئی فتور آ گیا ہے، اس کے دل میں کوئی خرابی آئی ہے، اس کے اندر کوئی فساد آیا ہے، اس کا اثر جو ہے میری باغ تک پہنچ رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ تو بادشاہ تھا، فوراً بول پڑا کیا مطلب ہے تیرا؟ تو نے بادشاہ کو دیکھا ہے؟ کہتا میں تو کبھی شہر بھی نہیں گیا، تو اتنی بڑی بات کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر کوئی فتور آ گیا ہے، کوئی بیمانی آ گئی ہے؟ وہ کہنے لگا ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سنا ہوا ہے کہ دیکھ جب تک تیرا بادشاہ نیک رہے گا، صحیح رہے گا، اس کے اثرات ہر چیز میں، یہاں تک کہ تیرے باغ کے پودوں میں اور اس کے پھلوں میں بھی اس کی نیکی کے اثرات آئیں۔ اور اگر وہ خراب ہو گیا، اس کا حال بدل گیا، وہ گندا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، تو اس کی نحوست جو ہے وہ یہاں تک آئے گی، تیرے کھیتوں تک آئے گی، تیرے پودوں تک آئے گی، تیرے جانوروں تک آئے گی، تیرے پھلوں تک بھی آئے گی۔ ہم نے یہ بات سنی، ورنہ میں تو کبھی شہر گیا ہی نہیں اور میں نے کبھی بادشاہ کو دیکھا ہی نہیں۔ اس دور کے بادشاہ نیک ہوا کرتے تھے۔ اس کو فوراً احساس ہوا کہ دیکھو میری چوری پکڑی گئی، اگرچہ پکڑنے والے کو معلوم نہیں کہ اس نے پکڑ لی ہے، میں نے ارادہ تو کر لیا تھا کہ اس کو قبضے میں کر لوں گا، قومی تحویل میں لے لوں گا۔ سچے لوگ تھے اس دور کے بادشاہ بھی، پرانے زمانے کے بادشاہ بھی، اللہ کی شان۔ ازدی کل بدھ کو بیان فرما رہے تھے، فرمایا کہ ہارون رشید جو بادشاہ وقت تھے، وقت کے بادشاہ تھے، روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ بادشاہوں کا یہ حال ہے، اور آج کل ہم جیسے مولویوں کا جو حال ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ تو اس نے سوچا کہ واقعی میرے دل کے اندر یہ بیمانی آئی تھی، اس کا اثر یہاں تک آیا، مجھے آخر جو ہے قبضہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، زبردستی کرنے کی کیا ضرورت؟ جب اس کا مالک عام مسافروں کو پلاتا ہے تو کبھی میرے مہمان دوسرے ملک سے آ گئے تو ان کو نہیں پلائے گا، ان کی خدمت نہیں کرے گا۔ یہ جو میرے دل کے اندر بات آئی تھی کہ اس پر قبضہ کر لیں اور اس کو قومی تحویل میں لے لیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے سچی توبہ کی دل کے اندر، بھئی یہ باقی غلط بات ہے، میں ایسا نہیں کروں گا، یہ باقی جس کا اس کا رہے گا۔ جب عام لوگوں کو یہ پلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، اجازت ہے، جب میرے مہمان آئیں گے میں بتا دوں گا ہمیں بھی کھلائیں گے، کیا ضرورت ہے قبضہ کرنے کی، ظلم کرنے کی، راضی کرنے کی، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ اس نے سچی توبہ کر لی۔ اب یہ واپس آ رہا ہے، دل کے اندر توبہ ہے۔ جب بالکل کنارے پہنچا باغ کے تو کہنے لگا کہ نوجوان ایک گلاس اور پلا دو، ایک پیالہ اور پلا دو۔ اب وہ نوجوان اٹھا، اس نے انار توڑا اور ایک انار سے اس کا رس نکالا، پیالہ بھر گیا۔ اب یہ ہے تو بادشاہ، لیکن اس کو تو پتہ نہیں کہ بادشاہ۔ اب یہ کہتا ہے کہ تو کہتا تھا کہ بادشاہ بے ایمان ہو گیا اور اس کی نیت کی خرابی کا اثر یہاں تک آیا، پیالہ تو بھر گیا۔ تو کہتا ہے وہ نوجوان
کہ کیا پتہ بادشاہ کی نیت درست ہو گئی ہو، کیا پتہ اس نے توبہ کر لیا ہو. بالکل یہی اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرماتا ہے. سارا معاملہ یہیں سے ہے، سارا معاملہ. اور ہر شخص جب اپنی اصلاح کی فکر کرے گا نا، انشاءاللہ سارا معاشرہ جو ہے نا وہ اصلاح یافتہ ہو جائے گا. اور جب تک یہ خیال ہے کہ فلاں کے اندر یہ خامی ہے، فلاں کے اندر یہ خامی ہے، فلاں کے اندر یہ خامی ہے، جب تک ان کے پیچھے پڑا رہے گا، اپنی جانب توجہ نہیں کرے گا، معاملہ ایسے ہی خراب رہے گا، فساد بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خوبصورت انداز میں فرمایا، دیکھو الا ان فی الجسد لمضغہ. حضرت نعت سنا رہے تھے نا فاضل شاہ صاحب، میرا دل بدل دے. دل بدلنے کا مقصد یہی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دل نکال کر کسی بکرے کا دل لگا دے یا کسی اونٹ کا دل لگا دے. دل بدلنے کا مقصد یہ نہیں ہے. دل بدلنے اس کی کیفیات اللہ بدل دے. یہ جو دنیا کی محبت گھستی جا رہی ہے، گناہوں کی رغبت بڑھتی جا رہی ہے، یا اللہ اس کو بدل دے، یعنی اس کی کیفیات، اس کے جو ہے احوال وہ بدل دے، نیکی میرے اندر پیدا کر دے. اور جس دن یہ درست ہو گیا انشاءاللہ سارا معاملہ درست ہو جائے گا. یہ نسخہ جو ہے نا، نسخہ اور مرض کی تشخیص، یہ کسی عام حکیم کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشخیص ہے. جس دن یہ دل درست ہو گیا، صحیح ہو گیا، آنکھوں سے پھر بے حیائی کے کام نہیں کرے گا. یہ اوپر چادر لے کر کے موبائل میں الٹی سیدھی چیزیں نہیں دیکھے گا، اور نہ کان میں ٹوٹی ڈال کے پھرے گا کہ کہیں گے کہ لوگ کہیں گے یہ تلاوت سن رہے ہیں، حالانکہ نور جہاں اندر بیٹھی ہے. ہوتا ہے ایسا. اللہ جن کے دلوں کی اصلاح فرما دیتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں نا کیسے ہم بازار میں جائیں، کام ہے، ہماری نگاہیں پڑتی ہیں، ہم نہیں بچ سکتے. غلط بات ہے، غلط بات. نہیں بچ سکتے، وجہ اس کی کہ اندر خراب ہے. ورنہ اندر اگر درست ہو جائے تو نگاہیں کیسے جھکتی ہیں، وہ تو دیکھنے والوں کو ایسی لذت محسوس ہوتی ہے نگاہیں جھکتی ہوئی کہ پھر ان کی کیا کیفیت ہوگی. آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے. حضرت جی کے ساتھ سفر کر رہے تھے گجرانوالے میں. تو ایک بس اڈے پر پہنچے تو ہم ابھی اوپر ایسے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے کہ اچانک سامنے سے اس خواتین آئیں بے پردہ سے. حضرت کی نگاہ جو جھکی اس وقت، آج تک وہ جھکنے کی کیفیت جب دل میں آتی ہے نا تو لذت محسوس ہوتی ہے. ایسی جھکی تھی. مجال ہے کہ پڑ جائے، لیکن یہ اسی وقت ہو جب یہ دلوں کی اصلاح ہو جائے. بغیر اس کے کام نہیں بنتا. سارا فساد یہیں پر ہے، سارا فساد. اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرماتا ہے. یہ اصلاح کیسے ہو؟ کیسے ہو؟ کہتے ہیں ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی نسخہ دیا ہے. عمومی نسخہ، جیسے کہ ڈاکٹر حضرات بھی عمومی نسخہ بتاتے ہیں. بخار ہو گیا، پیراسیٹامول، پیناڈول، میفنک، بخار اتر جائے گا. عمومی نسخہ. لیکن اگر بخار کوئی خاص قسم کا ہے تو اس کے لیے پھر ایک خاص طبیب کے پاس جانا پڑے گا. دوائی وہ یہی دے گا، لیکن اس کی مقدار، اس کے اوقات وہ متعین کرتا ہے اور اس کی تحدید کرتا ہے. ایسے ایسے استعمال کرنا، ایسے. بالکل یہاں بھی یہی حال ہے. ایک تو عمومی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ دے دیا ہے، اور نسخہ یہی ہے لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. فرمایا کہ دیکھو ہر چیز کے مانجنے کا، صاف کرنے کا، درست کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوا کرتا ہے. اور صاف صاف فرما دیا ہے وثقالۃ القلوب ذکر اللہ. دلوں کے مانجنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر. چونکہ دلوں کی اصلاح سب سے زیادہ ضروری تھی. دلوں کا فساد بالکل عام تھا. اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ذکر اللہ کا حکم بھی بڑے عجیب انداز میں دیا ہے. بہت ہی اذکر اللہ ذکرا کثیرا. کسی عمل کے بارے میں نہیں فرمایا کہ فلاں کام تم بہت زیادہ کرنا. نماز کے لیے نہیں کہا بہت زیادہ نماز پڑھو، بلکہ پابندی لگائی ہوئی ہے
نماز پر پابندی ہے. آپ نے نماز پر پابندی کہاں سے؟ نماز پر بہت ساری پابندی ہے. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے. فجر کی صبح صادق کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لی. اب 2 رکعت فرض کے علاوہ جب تک سورج نکل نہ جائے، بلند نہ ہو جائے، کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. عین زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے، پابندی ہے. بے وضو نہیں پڑھ سکتے، پابندی. نجس کپڑے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، پابندی. نجاست والی جگہ پہ نہیں پڑھ سکتے، پابندی. کوئی ایک پابندی ہے. روزے پر بھی پابندی ہے. عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، بقرعید کے 3 دنوں میں نہیں رکھ سکتے، پابندی. زکوٰۃ پر بھی پابندی ہے. سب کو نہیں دے سکتے. غنی کو نہیں دو گے، فقیر کو دو گے. حضرات ہاشمی سید زادے ان کو نہیں دو گے، پابندی ہے. حج پر بھی پابندی ہے. آپ کہیں گے حج پر کون سی پابندی ہے؟ حج کے لیے ایک خاص دن متعین کر دیا اللہ نے، یہ پابندی ہے. ورنہ کوئی سوچے کہ رمضان شریف میں حج کر لوں اس مرتبہ. اور بعض لوگ شوق میں جاتے بھی ہیں، ہم بھی گئے تھے. خیر 200 ریال لیتے ہیں وہ، اور وہ پھر رمضان شریف میں حاضری ہوئی تھی. 200 ریال انہوں نے لیے اور پھر آ کے لے آئے جناب. وہ جبل رحمت پر بھی لے گئے، عرفات بھی لے گئے، شیطان کے سامنے بھی لے جا کے کھڑا کر دیا اس نے. اب کوئی کہے کہ شیطان کو ماروں تو مجھے حج والا ثواب مل جائے، نہیں مل سکتا. حج پر بھی سارے اعمال پر کوئی نہ کوئی پابندی ہے کسی نہ کسی شکل میں. لیکن چونکہ دلوں کی اصلاح کا ذریعہ ذکر اللہ تھا اور دلوں کا فساد بالکل عام ہے، اس وجہ سے ذکر اللہ پر اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی نہیں لگائی، بلکہ فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. عجیب نرالا حکم ہے اللہ جل شانہ کا. اللہ کا ذکر جو بہت زیادہ کرو، بہت زیادہ. تو دلوں کی اصلاح کے لیے عمومی طور پر عمومی نسخہ اللہ کا ذکر ہے. اسی طرح جیسے کہ بخار کے لیے، سر درد کے لیے عمومی نسخہ پیراسیٹامول ہے، پیناڈول ہے، میفنک ہے. لیکن اگر بخار نہیں اترتا یا مرض جاتا ہے تو پھر جائیں گے حکیم صاحب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس. اب وہ تشخیص کرے گا. پیراسیٹامول بھی دے گا بخار کے لیے، چاہے کوئی بھی دوائی دے، یہ بھی دیں گے ساتھ میں، لیکن اس کے ساتھ مختلف دوائیاں. بالکل اسی طریقے سے جب دلوں میں فساد زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ والوں کے پاس جا کر کے اپنے مرض کی تشخیص کرائے، اور تشخیص کے بعد پھر جو وہ علاج متعین کریں اس کے لیے اہتمام کے ساتھ وقت نکال کر کے ان کے بتائے ہوئے اذکار کو کرے. چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ اس کے دل کو پاک بھی فرما دیں گے، اصلاح بھی فرما دیں گے. لیکن ایک مسلسل محنت کی ضرورت ہے. مسجد شکستہ تو 4 دن میں بن جائے، عمر بیت جاتی ہے دل کو دل بنانے میں. ٹوٹی ہوئی مسجد تو 4 دن میں تیار ہو جائے. مسجد یکشم لاہور کے اندر ہے، 1 رات میں مسجد بن گئی. لیکن دل ایسے نہیں بنتا. اس کے لیے مستقل محنت کی ضرورت ہے اور مدت مدید تک. اور کوئی یوں نہ سمجھے کہ میں تو فلاں کام کر رہا ہوں، میں فلاں کام کر رہا ہوں دین کا، فلاں کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، وہ بھی دین کے کام ہیں، لیکن اصل کام انسان کا جو اس کے ذمے اللہ نے لگایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے تعلق کو پرکھے، دیکھے. ایک ملفوظ یاد آیا، بہت ہی عجیب سا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا. ہمارے علماء کرام ناراض نہ ہوں، اور غلطی ہو تو مجھے بعد میں بتا دیں، سامنے بھی بتا سکتے ہیں ایسی کیا بات. بہت عجیب. ایک عالم صاحب نے حضرت کو خط لکھا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، باقی مجدد الفسانی ہیں، ان کو خط لکھا. بزرگ عالم تھے. انہوں نے اپنے معمولات لکھے. صبح کا درس قرآن ہے، پھر اس کے لیے تبلیغ کے لیے نکل جاتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، اتنے لوگوں کو بتاتا ہوں کلمہ پڑھانا. صبح سے شام تک جو ہے لوگوں کی اصلاح کی فکر اور وہ سارا کام لکھ دیا. حضرت نے جواب میں بڑی عجیب بات لکھی، بہت ہی عجیب بات. اور جب میں نے ملفوظ پڑھا تو بہت ہی عجیب بات لکھی. فرمایا کہ ماشاءاللہ تمہارے سارے کام مبارک ہیں، لیکن مولوی صاحب یہ جو تم نے کام بتائے یہ تو سارے دوسروں کے کام ہیں، اپنا کام کیا ہے وہ بتاؤ، اپنا کام کتنا کرتے ہو. اور اس کے ساتھ ایک جملہ اور بھی ارشاد فرمایا، جو تم نے کام کیے وہ تو اللہ میاں رجل فاجر سے بھی لے لیا کرتے ہیں.
جو تم نے کام بتایا ہے اس سے وہ کام تو اللہ میاں گندے آدمی سے بھی لے لیا کرتے ہیں، بدکار آدمی سے بھی لے لیا کرتے ہیں، وہ کام لے لیا۔ اپنا کام بتاؤ کہ تمہارا اللہ سے تعلق جو ہے وہ کس درجے کا ہوا ہے، تمہاری اپنی خلوتیں کتنی آباد ہوئیں، اللہ کی محبت اور اللہ کا شوق اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں کتنا پیدا ہوا، تمہارا جو اپنا کام ہے وہ کیا ہے وہ مجھے بتاؤ۔ یہ تم نے تفصیل جو بتائی ہے یہ ٹھیک ہے، مبارک ہے، دین کا کام ہے، لیکن سب غیر کا کام ہے۔ یہ سارے کام اللہ میاں بدکار سے بھی لے لیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اب میں عرض کر دیتا ہوں۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فرما رہے ہیں، تو عین میدان جہاد کے اندر ایک صاحب ہیں، وہ بہت ہمت سے کام کر رہے ہیں، آگے بڑھ کر کے دشمنوں کو قتل کرنا، زخمی کرنا، اور انتہائی جمع مردی کے ساتھ ان کا کام ہو رہا ہے۔ دیکھنے والوں نے ان کو دیکھ کر کہا ما اجزا منا احد ما اجزا فلان، کہ جتنا آج فلاں آدمی نے کام کیا ہے اتنا ہم میں سے کسی نے نہیں کیا۔ یہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ فی النار، وہ تو جہنم میں جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سناٹے میں آ گئے، اتنی ہمت سے کام کر رہا ہے، اتنے کافروں کو مارا، کسی دشمن کو چھوڑتا نہیں، اس کے پیچھے بڑا کام کیا۔ حضور فرما رہے ہیں فی النار۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو جو صحابہ موجود تھے وہاں پر، ان میں سے ایک صحابی کہنے لگے کہ میں دیکھوں گا۔ حضور نے جو فرمایا آخر کیا بات ہے، تو بڑا کام اس نے کیا ہے۔ چنانچہ وہ ساتھ لگ گئے، وہ صحابی جو ساتھ لگ گئے، وہ آ کے بتاتے ہیں انہوں نے دیکھا یہ کہ ایک مرحلے پر وہ آدمی بہت زیادہ زخمی ہوا، اور جب زخمی ہوا اور زخموں سے چور چور ہو گیا تو پھر اس نے جو ہے اپنا نیزہ اپنے سینے پہ رکھا اور اپنا سارا وجود اس کے اوپر ڈال کر کے خودکشی کر لی۔ وہ جو صحابی دیکھے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، واپس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واقعی وہ جہنم میں گیا، خودکشی کر لی۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا، تفصیل بتائی یا رسول اللہ۔ زخموں سے وہ شخص چور چور ہو گیا، پھر زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے خودکشی کر لی۔ تو اس وقت فرمایا تھا کہ اللہ جل شانہ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ کبھی کبھی اللہ جل شانہ اس دین کی مدد جو ہے وہ رجل فاجر، گندے آدمی، جہنمی آدمی سے بھی کرا لیا کرتے ہیں۔ کوئی ترے میں یہ نہ رہے کہ میری وجہ سے اتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی، میں نے اتنے لوگوں کو نمازی بنا دیا، میری وجہ سے اتنے لوگ کامیاب ہو گئے۔ حضرت مجید الفسانی رحمہ اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ میاں تم نے اپنا کام بتاؤ، یہ تو سارے جو تم نے کام بتائے یہ دوسروں کے کام تھے، اور یہ کام تو اللہ رجل فاجر سے بھی لے لیا کرتے ہیں۔ اپنا کام بتاؤ کہ تمہارا اپنا کام کیا ہو، کتنا ہے، تمہاری خلوتیں کتنی اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اصل کام یہ ہے۔ انسان کہتے ہی ہیں، حضرت بہلوی رحمہ اللہ کا ملفوظ ہے، انسان انس باللہ سے مشتق ہے، یعنی انسان حقیقت میں اللہ سے انسیت اگر اس کو ہو گئی تو واقعی وہ انسان ہے، اور اگر اللہ سے انسیت نہیں ہوئی ہے، اللہ سے وہ مانوس نہیں ہوا تو ابھی وہ کامل انسان نہیں ہے، کامل انسان نہیں ہے۔ یہ جو ہماری دلوں کی محنت ہے اور ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کی جو محنت ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ہمارے قلوب جو ہے وہ اللہ جل شانہ سے جڑ جائیں۔ ایمان کا محل یہی ہے، تقوی کا محل یہی ہے، تصدیق قلبی، تقوی، اور تقوی ملاک الحسنات۔ جس دن یہ ہمارے آپ کے قلوب سنور جائیں گے، بل جائیں گے، اور اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا، جب اللہ کا خوف بھی آ جائے، اللہ کی محبت بھی آ جائے، تو پھر سمجھو کہ کام بن گیا ہے، کام بنتا جا رہا ہے۔ اور جب تک میرے بھائی یہ اندر کا یہ بت اور بھگوان صحیح نہیں ہوتا، جب تک یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، جتنا مرضی اوپر سے کام ہو جائے اندر کام خراب کرے گا، خراب کرے گا، خراب کرے گا۔ اور یہ لفاظی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے شواہد اتنے زیادہ ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، دین کے جتنے بھی شعبے ہو رہے ہیں
سب مبارک ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے قلوب کا اللہ جل شان سے جو تعلق ہونا چاہیے اس کی محنت کی جانب بھی ہم توجہ کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے بھی وقت فارغ کریں، اس کے لیے بھی محنت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں الگ سے محنت کی ضرورت نہیں تھی، آپ کی ایک لمحے کی صحبت عقیدت محبت کے ساتھ جو ہوتی تھی یہ کافی تھی، قلوب کی تطہیر ہو جائے کرتی تھی۔ لیکن اب اس کی ضرورت ہے۔ تو ابتدائی نسخہ تو اس کا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا انشاءاللہ اس کا دل جو ہے وہ درست رہے گا، صحیح ہے۔ اور اگر فساد زیادہ ہے تو پھر اس نسخے کو صحیح استعمال کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے، ان کے پاس جانا، اور مہمان بن کے نہیں جانا بلکہ طالب بن کے جانا ہے، فکر مند ہو کے جانا ہے، ان کی صحبت کو غنیمت سمجھنا ہے۔ ہمارے حضرت جی دعوت برکات العالیہ بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو لمبی عمر صحت والی نصیب فرمائے۔ یہ سرے راہ لیے بیٹھے ہیں ایک چنگاری، جس کا جی چاہے چراغوں کو جلا لے جائے، ورنہ پھر جانے ہوا ان کو کہاں لے جائے۔ غنیمت سمجھنا چاہیے، ان کی صحبت میں جانا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فائدہ کیا وہاں پر، حضرت کا بیان تو ہوتا ہی نہیں۔ بعض لوگ بیان تو حضرت نے فرمایا ہی نہیں، الحمدللہ بیان بھی فرما رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے بیان کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس، حضرت جی سے ہی ملفوظ سنا، پرانی بات ہے۔ فرمایا کہ مکہ شریف کے اندر جو ہے حج کا موقع تھا، اور حضرت لاہور والے شاہ صاحب حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ موجود تھے، تو ان کی زیارت کے لیے کافی دور دور سے لوگ آتے تھے اور شہروں سے آیا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت اتنی دور سے لوگ آتے ہیں، کوئی نصیحت ہی فرما دیا کرو۔ حضرت بیان نہیں فرمایا کرتے تھے، کوئی نصیحت فرما دیا کریں۔ بڑی عجیب بات فرمائی، وہ فرمایا کہ جن کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوتا ان کو ہمارے بیان سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی صحبت فی نفسی صحبت ہی مؤثر ہے، چاہے وہ خاموشی کی ہو۔ آج ضرورت ہے اس خمیرے کی، ہم نے چونکہ کام چھوڑ دیا، اس وجہ سے ہمیں نیا ایسا لگتا ہے کہ یہ نیا کام شروع ہو گیا ہے، نیا کام، اصل دین کا کام تو یہ ہے، یہ نیا کام۔ ہم نے کام چھوڑ دیا تو ہمیں اجنبی سا لگتا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت تیار ہوئی ہے، آپ کبھی غور کریں، سارے مجاہد تھے، سارے ہی داعی ہیں، اکثر اس میں حافظ ہیں، قاری ہیں، لیکن ان کو جو خطاب ملا ہے دربار نبوی سے وہ صحابی کا ملا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ان کی تعمیر و ترقی میں جو چیز سب سے زیادہ مؤثر تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا عقیدہ ہے، عقیدے کی درجے تک یہ بات ہے کہ ساری دنیا کے غوث قطب ابدال کی نمازیں جلدی کر لو، ایک ادنا صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ان سب کی ساری نمازیں مل کر کے بھی اس 2 رکعت نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ کیوں بھائی؟ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے جو ان کے قلوب کے اندر اخلاص کی قوت پیدا ہوئی تھی، بعد والوں کے اندر نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اللہ کے نبی کی مثال تو آفتاب کی سی تھی، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے قلوب شیشے کی طرح ہو جاتے تھے، کیونکہ اکثر صحابہ ایسے ہی ہیں نا جی، آ کر ایمان لا رہے ہیں۔ الایمان یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو ہے اپنے ماقبل کے سارے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ اب جب سارے گناہ ختم ہوئے تو ان کا قلب کیا ہو گیا؟ شیشے کی طرح ہو گیا۔ ادھر آفتاب روشن ہے، آفتاب کی روشنی جب شیشے پر پڑتی ہے تو شیشے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، وہ کام بن گیا، اس کا روشن ہو گیا۔ لیکن اب یہ بات نہیں ہے، اب تو پتہ نہیں کیسی کیسی غلاستیں ہمارے ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر ہیں، کیسے کیسے گناہوں کے اثرات ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں جا کر بیٹھیں اور ان سے کسب فیض کریں، باادب بیٹھیں۔ اللہ نے چاہا ادب اور عقیدے کے ساتھ بیٹھنے والا، چاہے اللہ والے خاموشی کیوں نہ رہیں، انشاءاللہ اس کے دل کی طبیعت بدلے گی۔ اللہ ہمیں اپنے قلوب کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف بات کہہ دی، اخیر میں دوبارہ حدیث فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، فرمایا غور سے سن لو، جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت
صلح الجسد کہ وہ درست ہو جائے گا سارا جسم درست ہو جائے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ فرمایا جب وہ خراب ہوگا سارا جسم خراب ہوگا.